بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، حبیب نجار ہی بات کر رہا ہے، اسی میں پچھلی ویڈیو کا ہی لنک ہے اس میں۔ انی بے شک میں آمنتو ایمان لایا بربکم تمہارے پروردگار پر، فاسمعون پس تم میری بات کو سنو۔ جب انہوں نے کہا نا تب میں سری گمراہی میں تھا، آگے بولا میں تمہارے پروردگار، یہ پیغمبروں سے حبیب نجار کی گفتگو ہو رہی ہے، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا سو میری بات سن رکھو۔ یعنی یہ وہ پیغمبروں کو گواہ بنا رہا ہے کہ بھئی میں تو تمہارے پیغمبر پر، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہوا، جب اس نے یہ علل اعلان اپنے ایمان کا دعویٰ کیا تو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کو بھی سنسار کر دیا گیا۔ جب وہ سنسار کر دیا گیا تو وہ ایک بڑا ہی خیر خواہ تھا، بڑا اچھا چاہنے والا تھا، اور اس نے کیا بات کی مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات قیلا، اللہ نے حکم دیا دخلو داخل ہو جا جنت، جنت میں قالا کہا یا لیتا اے کاش قومی میری قوم کو یعلمون جانتی۔ جب اسے حکم ہوا بحشت میں، بحشت جنت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہوتی، کاش میری قوم کو یہ خبر ہو جاتی کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں اور جنت میں کتنے مزے کروں گا۔ اسے اس ٹائم بھی قوم کا وہ ویل وشر تھا، قوم کی وہ بھلائی چاہنے والا تھا، کہتا کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں کیا چیز میں، مجھے اللہ نے جنت میں داخل ہوا۔ بما اس بات کا غفر علی اسے بخش دیا، ربی میرے رب نے، وجعلنی اور اس نے کہا مجھے من سے مکرمین نوازا، اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔ یعنی کہ وہ بندہ حبیب نجار مرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں کیا ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، وہ مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کو نہیں بلا، وما انزلنا نہیں اتارا علی پر قوم ہی قوم پر، من بعد اس کے بعد، من جودن کوئی لشکر، من السمائی آسمان سے، وما کننا اور نہ تھے منزلین اتارنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ ان الفاظ میں نا ایک لطیف طنز ہے کہ اپنی طاقت پر ان کا گمانڈ، دین کے خلاف ان کا جوش و خروش ایک شعلہ جوالا تھا جس کے متعلق وہ ضم یہ سمجھتے تھے کہ ان تینوں انبیاء کو انہوں نے مار دیا، تو اللہ نے کیا کیا ان پر، انہی شعلے کو، اسی شعلے کو، یہ دیکھیں اگلی آیت میں، ان کانت نہ تھی الا مگر صیحتن چنگار، واحدتن ایک، فاذا ہم وہ خامدون بجھ کر رہ گئے، وہ تو صرف ایک چنگاڑ آتی سی سو ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ یعنی ان کو ان کے اپنے ہی چیزوں نے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے انبیاء کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تینوں انبیاء پر ایمان لانے والے پر بھی قتل کر دیا، لیکن اس شعلے کی بساط اس سے زیادہ کچھ نہ تھی، شعلے کی بساط طاقت، وہ جو چنگار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہ تھی کہ خدا کے عذاب کی ایک چوٹ نے ان کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا اور وہ بجھ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اب ادھر ایک آیت میں بندوں سے کہتے ہیں یا حسرتن، ہائے حسرت، علی العباد بندوں پر، ما یاتیہم من رسول نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس جو بھی پیغمبر آیا اس کی یہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کو تذلیل کیا، ذلیل کیا اور اسے نقصان پہنچانے کی ہی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عالم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم کتنی اہلکنا ہلاکت کیا ہم نے قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، انہم کہ وہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون لوٹ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان باقی نہیں۔ آج دنیا میں ان کا کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی تمدن، کوئی نسل کا نام لینے والا تک نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں ہی سب کچھ سمجھانے کی کوشش کریں، وَإِن اور نہیں، کل سب، لما مگر، جمیعن سب کے سب، لدینا ہمارے روبرو، روبرو کیا ہوتا ہے بیٹا، سامنے،
محضرون حاضر کیے جائیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ کر لے جو بھائی تم نے کرنا ہے، تم سے جو کچھ ہوتا ہے کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک دن تم لوگوں کو ہمارے روبرو آنا ہے اور اپنے اعمال کا کیے کا جواب دینا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس یہ یہاں پر اس ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔